ٹیچنگ پروفیشن اینڈ دا پروسیس آف سوشل چینج. جب ہم کسی بھی معاشرے کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی ایک سیگمنٹ آف معاشرے کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اسکول کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اساتذہ کو کسی بھی سوشل چینج کے بارے میں جانکاری نہایت ہی ضروری ہے. ٹیچنگ پروفیشن کو اگر یہ پتا ہوگا کہ کس قسم کی معاشرتی تبدیلی جنم لے رہی ہے اور اس کی ایکسیپٹنس کس حد تک ہے، آیا معاشرہ اس کو مکمل طور پر قبول کر رہا ہے یا اس کو پارشلی قبول کرتا ہے، تو اسی کے مطابق ہمارے سکولز بھی اپ ٹو ڈیٹ ہوتے جاتے ہیں، یعنی ہمارا کریکولم اس کے مطابق ہی تبدیل ہوتا جائے گا. یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ کسی بھی تبدیلی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پورا کا پورا کریکولم تبدیل کر دیا جائے گا. اگر ٹیچرز اور دوز ہو آر ریلیٹڈ ود دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس یا ٹیچنگ پروفیشن کو یہ پتا ہے کہ کس قسم کی تبدیلی معاشرے میں آئی ہے اور اس کو کس طرح سے فوراً سے اسکول میں یا اسکول کے کریکولم میں شامل کیا جا سکتا ہے، تو اساتذہ اپنے پڑھنے اور پڑھانے کے عمل میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور معاشرتی تبدیلی کو اسکول میں بھی اور بچوں میں بھی منتقل کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمارا اسکول اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتا ہے کس قسم کی سوشل تبدیلی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے. Besides any social change in the society or any process of social change, it helps our teachers to change their programs accordingly. اگر بہت زیادہ توجہ اسکل ڈیولپمنٹ پر آ رہی ہے تو ہمارے اسکولوں میں اسی کے مطابق پروگرام شامل کیے جا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بین الاقوامی طور پر صحت و صفائی اور انوائرمنٹل تبدیلیوں کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری دی جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے کلائمیٹ چینج کا ایک کانسیپٹ ہے جو اسکولوں میں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. تو اگر ہمارے اساتذہ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تبدیلیاں انٹرنیشنلی آ رہی ہیں اور نیشنلی بھی کسی نہ کسی طور ہمارا ملک اس سے اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ اپنے ٹیچنگ لرننگ کے پروگرامز میں اسی کے مطابق تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور بچوں کے لیے اپروپریٹ ایکٹیویٹیز کو ترتیب دے سکتے ہیں. یہ تمام تبدیلیاں جو اسکول کے پروگرام میں یا کریکولم کے کسی ایک حصے میں تبدیلی لا رہی ہیں، یہ بالکل ہمارے اسی طرح سے سوشل ڈیولپمنٹ کو بھی اثر انداز ہوں گی جیسے کہ ہمارے ٹیچنگ لرننگ پروسیس پر اثر انداز ہوں گی. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی تبدیلی جو ایجوکیشنل پروگرام میں کسی بھی لیول پر بچوں کے لیے سرگرمیوں میں، کانٹینٹ نالج کی ڈیولپمنٹ میں یا اسکل ڈیولپمنٹ میں کی جاتی ہے، وہ ہمارے پروگرامز کو تو اسٹرینتھن ضرور کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ فارم اور کس قسم کا انفلوئنس ہم سوشل ڈیولپمنٹ میں لانا چاہتے ہیں اس پر بھی اثر انداز ہوتی رہتی ہے. اسکول اینڈ دا پیریڈ آف سوشل ٹرانسفارمیشن. ایک چیز ہم کہتے ہیں تبدیلی اور دوسری چیز ہم کہتے ہیں معاشرہ مکمل طور پر اپنی حیت کو چینج کر لے. یہاں پر ہم سوشل چینج کے بجائے سوشل ٹرانسفارمیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے سوشل چینج مستقل ہے اور آتی رہتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہونی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ کی حیت بدل جائے گی اور وہ مکمل طور پر ٹرانسفارم ہو جائے گا. ٹو بی آن دا سائڈ آف constructive influences, the teaching profession must be aware of the facts which are derived from social diagnosis of any society for the purpose of curriculum development. اور یہ ڈائگنوسس کون کرتا ہے؟ ڈائگنوسس ہمارے اساتذہ کر سکتے ہیں، ہمارے تعلیمی ماہرین سوشل اور اکنامک اور سوشیو پولیٹیکل ڈائگنوسس کرتے ہیں کس قسم کی تبدیلی لانی چاہیے اور کانٹینٹ کو کس طرح سے تبدیل کر دیا جائے، پڑھنے پڑھانے کے طریقے کیسے تبدیل کیے جائیں، کون سے سکلز ہیں جو ہم بچوں میں زیادہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آیا ہم کریٹیکل تھنکنگ پر زیادہ توجہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم بچوں میں ڈیسیژن میکنگ اور نیگوسیشن کے سکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کون سے کنسٹرکٹیو رویے ہیں جو ہمارے بچوں میں شامل ہونے چاہیے اور ان کی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہونے چاہیے. ان تمام ڈائگنوسس کا تعلق
سوشل ڈائگنوسس کے ساتھ ہے جو کسی بھی معاشرے میں ہونے والی تمام تبدیلیوں اور ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں ہوتی رہتی ہیں. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اساتذہ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے that they need to know that how psychologists and how philosophers or educationists they are thinking about to change the content to teach at any particular grade level, the skills to be taught at any level, and the attitudes and behaviors which are to be inculcated among the students at any grade level. At the same time, they need to know that how this diagnosis was done and what is the evidence that this transformation will be accepted by the society as well as by the parents and the teachers, those who are teaching in the classroom. So, ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی معاشرے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریکولم ڈیولپمنٹ اور ٹرانسفارمیشن کا عمل ہمارے کریکولم میں ریفلیکٹ کرتا ہے اور کریکولم ڈیولپمنٹ کے پروسیس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اس تمام پروسیس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈائگنوسس بھلے وہ سوشل ڈائگنوسس ہو, اکنامک ڈائگنوسس ہو یا سوشیو پولیٹیکل ڈائگنوسس کی بیسس پر ہم کلچر کو اسٹڈی کرتے ہوئے ڈائگنوز کرتے ہیں یا یہ جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز تبدیل کرنی ہے, تو ہمارے اساتذہ کا اس کے بارے میں جاننا نہایت ہی ضروری ہے. کیونکہ آپ کریکولم ڈیولپ کر سکتے ہیں لیکن جب تک اساتذہ پوری طرح سے اس پروسیس کے بارے میں علم نہ رکھتے ہوں گے, ان کے لیے پڑھنے اور پڑھانے کا عمل بالکل نامکمل رہ جائے گا اور پڑھانا بھی مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں اساتذہ کو پورا حصہ دیا جائے اور کسی بھی قسم کے سوشل ڈائگنوسس اور کن تبدیلیوں کو لانا ہے یا کس طرح سے ہم معاشرہ ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دینا نہایت ہی ضروری ہے.